خوش آمدید. آج 27 دسمبر 2025 ہے. ہم ایک ایسے سال کے اختتام پر کھڑے ہیں جو تضادات سے بھرا ہوا تھا. جی. ایک طرف مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی دنیا میں ایسی ترقی ہوئی جو سائنس فکشن لگتی تھی، اور دوسری طرف حقیقی دنیا میں پرانی لڑائیاں اور بھی بھیانک ہوتی جا رہی تھیں. یہ واقعی ایک عجیب سال تھا. آج کی گفتگو کے لیے ہمارے پاس مارکیٹ کا ایک تفصیلی تجزیہ ہے. اچھا. عالمی امن پر ایک جامع رپورٹ، سائبر سیکیورٹی کے خطرات پر ایک گہری نظر، اور اے آئی کے مستقبل کے بارے میں عوامی بحث سے بھی کچھ دلچسپ نکات ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ان سب الگ الگ چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ 2025 میں ٹیکنالوجی ہمیں آگے کھینچ رہی تھی اور سیاست پیچھے. تو اس کھینچا تانی میں ہوا کیا؟ جی، آئیے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، تو شروعات کرتے ہیں اے آئی سے. جی. کیونکہ اس سال ہر طرف اسی کا شور تھا. لیکن سال کا آغاز تو اے آئی کی سب سے بڑی کمپنی انویڈیا کے لیے ایک ڈراؤنے خواب جیسا تھا. بالکل. 27 جنوری کو کیا ہوا تھا؟ وہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا. چین کی ایک نئی کمپنی ڈیپ سیک نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک ایسا اے آئی ماڈل بنا لیا ہے جو انویڈیا کی ٹیکنالوجی کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے. اچھا. جی، اور اس ایک خبر پر انویڈیا کی مارکیٹ ویلیو میں ایک ہی دن میں $589 بلین کی ریکارڈ کمی واقع ہوئی. $589 بلین؟ جی، یہ کسی بھی کمپنی کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی ایک روزہ گراوٹ تھی. یہ تو کئی ممالک کی معیشت سے بھی زیادہ ہے. تو کیا یہ انویڈیا کے غلبے کے خاتمے کا آغاز تھا؟ دیکھیں، ایسا لگا تو تھا، لیکن صرف چند گھنٹوں کے لیے. صرف چند گھنٹوں کے لیے؟ جی. یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ مارکیٹ نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا. وجہ یہ تھی کہ بڑی ٹیک کمپنیوں نے اے آئی انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کا جو طوفان برپا کر رکھا تھا وہ رکا نہیں. 2025 میں انہوں نے مجموعی طور پر $405 بلین خرچ کیے. اسی لہر پر سوار ہو کر اکتوبر تک انویڈیا $5 ٹریلین کی مالیت تک پہنچنے والی پہلی کمپنی بن گئی. 5 ٹریلین؟ یہ ناقابل یقین ہے. لیکن کیا یہ صرف ایک بلبلا تھا؟ یعنی کیا مارکیٹ صرف جوش میں آ کر پیسہ لگا رہی تھی یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ بھی تھی؟ دیکھیں، دونوں باتیں تھیں. جوش تو یقیناً تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک ٹھوس تبدیلی بھی آ رہی تھی. یہ سرمایہ کاری صرف چپس خریدنے میں نہیں ہو رہی تھی. اچھا. بلکہ نئے ڈیٹا سینٹرز بنانے، تحقیق کرنے اور حقیقی دنیا کے مسائل حل کرنے والے اے آئی ٹولز بنانے میں ہو رہی تھی. تو یہ جو صرف وال اسٹریٹ پر نہیں تھا، مطلب عام لوگ بھی بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے. جی بالکل. ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ریڈٹ جیسے فورمز پر تو لوگ 2025 میں ہی اے جی آئی یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کی توقع کر رہے تھے. ہاں، ایک ایسی اے آئی جو انسانوں کی طرح سوچ اور سمجھ سکے. صحیح. بالکل. اور اسی جوش کے ساتھ گہرے خدشات بھی جڑے ہوئے تھے. سب سے بڑی بحث ملازمتوں کے مستقبل پر تھی. لوگوں کو ڈر تھا کہ کال سینٹرز، ڈیٹا انٹری اور یہاں تک کہ کچھ تخلیقی کام بھی جلد ہی اے آئی کے حوالے کر دیے جائیں گے. اور یہ بحث صرف آن لائن نہیں تھی، بلکہ ہر کمپنی کے بورڈ روم میں یہی سوال زیر بحث تھا کہ ہم اے آئی سے فائدہ کیسے اٹھائیں اور اپنے ملازمین کا کیا کریں. بالکل. لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. اس ٹیکنالوجی کا ایک تاریک پہلو بھی تو سامنے آیا ہوگا نا؟ جی. ہمارے پاس جو سائبر سیکیورٹی کی رپورٹ ہے وہ تو کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے. یہ ایک اہم نکتہ ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جس ٹیکنالوجی سے خطرہ ہے اسی سے دفاع بھی کیا جا رہا ہے. یعنی 2025 میں اے آئی کو حملوں کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا. مثال کے طور پر ایسی ذاتی نوعیت کی فشنگ ای میلز تیار کی گئیں. اچھا. جو آپ کے کسی قریبی دوست کی طرف سے آئی ہوئی لگتی تھیں اور ان کی پہچان تقریباً ناممکن تھی. اور ڈیپ فیک سکینڈلز کا بھی ذکر ہے. جی، ڈیپ فیک سکینڈلز نے تو کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. تو یہ ایک دو دھاری تلوار ہے. ایک طرف معاشی ترقی کا انجن اور دوسری طرف انتشار پھیلانے کا ایک نیا اور خطرناک ہتھیار. بالکل. اور یہی 2025 کی سب سے بڑی کہانیوں میں سے ایک ہے. اے آئی نے ایک نئی دنیا کے دروازے کھولے، لیکن ان دروازوں کے پیچھے کیا ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہوا. تو اے آئی کی دنیا میں تو ایک نئی معیشت بن رہی تھی، لیکن حقیقی دنیا میں جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں پرانی لڑائیاں اور بھی بھیانک ہوتی جا رہی تھی. جی. عالمی امن کے محاذ پر کیا ہو رہا تھا؟ وہاں صورتحال تشویشناک تھی. گلوبل پیس انڈیکس یعنی جی پی آئی کی 2025 کی رپورٹ کے مطابق
دنیا مسلسل چھٹے سال مزید غیر پرامن ہوئی۔ چھٹا سال؟ جی، خاص طور پر جاری تنازعات اور عسکریت پسندی کے شعبوں میں صورتحال مزید بگڑ گئی۔ یہ تو ایک بہت خطرناک رجحان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا آہستہ آہستہ ایک زیادہ پرتشدد جگہ بنتی جا رہی ہے۔ صحیح۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال؟ اعداد و شمار خود بولتے ہیں۔ عالمی فوجی اخراجات $2.7 ٹریلین کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے۔ $2.7 ٹریلین؟ جی، یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس سے دنیا کی غربت کئی بار ختم کی جا سکتی ہے۔ یہ پیسہ ہتھیاروں پر خرچ ہو رہا تھا، امن پر نہیں۔ اور اس کا اثر ہمیں عالمی سطح پر ہونے والے واقعات میں بھی نظر آیا۔ بالکل۔ جون میں اسرائیل اور ایران کے درمیان براہ راست فوجی تصادم ہوا۔ اس نے تو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ جی ہاں، اس خبر پر تیل کی قیمتیں $78 فی بیرل تک پہنچ گئیں۔ لیکن وہ زیادہ دیر تک نہیں رہیں۔ نہیں، مارکیٹ نے جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ سپلائی میں کوئی بڑا خلل نہیں آئے گا، تو قیمتیں دوبارہ گر گئیں۔ یہ مارکیٹ کی ایک عجیب سی بے حسی تھی۔ جیسے وہ جنگ کو بھی ایک معمول کا واقعہ سمجھ رہی ہو۔ بالکل۔ اور پھر اپریل میں ایک اور بڑا دھماکہ ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تمام درآمدات پر 10% یونیورسل ٹیرف کا اعلان کر دیا۔ اس نے تو مارکیٹ میں قیامت برپا کر دی تھی۔ کتنا نقصان ہوا؟ صرف 2 دن میں عالمی منڈیوں سے $5 ٹریلین کا صفایا ہو گیا۔ ایک منٹ، $5 ٹریلین صرف ایک اعلان پر؟ جی۔ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عالمی معیشت ایک ٹویٹ یا ایک اعلان پر کتنی نازک ہو چکی ہے۔ یہی 2025 کا سچ تھا۔ اگرچہ بعد میں کچھ ممالک کے ساتھ مذاکرات کے بعد ٹیرف معطل ہو گئے اور مارکیٹ سنبھل گئی، لیکن نقصان تو ہو چکا تھا۔ جی، اس واقعے نے عالمی تجارتی نظام کی بنیادیں ہلا دیں۔ یہ واقعات ایک بڑے رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں، بڑھتی ہوئی عالمی تقسیم۔ اچھا۔ جی پی آئی رپورٹ کے مطابق آج دنیا میں سیاسی اور معاشی تقسیم سرد جنگ کے دور سے بھی زیادہ گہری ہو چکی ہے۔ اس رپورٹ میں ایک بہت دلچسپ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، انٹرنیشنلائزڈ انٹراسٹیٹ کانفلکٹس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ریاستوں کے اندرونی تنازعات میں بیرونی ممالک کی مداخلت۔ اچھا۔ اور 2010 کے بعد سے اس میں 175% اضافہ ہوا ہے۔ یعنی سیدھے الفاظ میں دوسرے ممالک اب ایک دوسرے کے گھریلو جھگڑوں میں پہلے سے کہیں زیادہ ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ بالکل، اور اس کی مثالیں ہمیں ہر جگہ نظر آئیں۔ کشمیر میں اپریل 2025 کا دہشت گرد حملہ، جس نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو ایک بار پھر خطرناک حد تک بڑھا دیا۔ جی، اسی طرح ایتھوپیا اور ایریٹریا اور جمہوریہ کانگو جیسے علاقوں میں بھی تنازعات کے بڑھنے کا خطرہ موجود رہا۔ اور اس دوران کچھ اہم انتخابات بھی ہوئے۔ جی، پولینڈ، جنوبی کوریا اور جاپان میں انتخابات نے بھی سیاسی منظرنامے کو مزید غیر یقینی بنا دیا۔ اس ساری سیاسی بے چینی کا معیشت پر کیا اثر پڑ رہا تھا؟ مرکزی بینک تو جیسے ایک رسی پر چل رہے ہوں گے۔ بالکل، ایک طرف مہنگائی کا ڈر، دوسری طرف معاشی سستی کا خطرہ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور 2025 میں دنیا بھر کے مرکزی بینکوں نے مختلف راستے اپنائے۔ امریکی فیڈرل ریزرو نے محتاط رویہ اپناتے ہوئے شرح سود میں 3 بار کمی کی، اور اسے 3.50 سے 3.75% کی رینج میں لے آیا۔ جی، لیکن یورپی مرکزی بینک کو تو کچھ زیادہ ہی جلدی میں نظر آیا۔ ہاں، انہوں نے تو 8 بار کٹوتیاں کی۔ جی، انہوں نے زیادہ جارحانہ انداز اپنایا اور شرح سود کو 2% تک گرا دیا، کیونکہ یورپ کی معیشت زیادہ دباؤ میں تھی۔ لیکن سب سے حیران کن قدم تو بینک آف جاپان نے اٹھایا۔ بالکل۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دہائیوں کی منفی شرح سود کی پالیسی کو ختم کرتے ہوئے شرح سود کو بڑھا کر 0.75% کر دیا۔ یہ ایک تاریخی تبدیلی تھی۔ جی، جس نے عالمی مالیاتی منڈیوں میں ہلچل مچا دی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ امریکہ اور یورپ شرح سود گرا رہے ہیں اور جاپان بڑھا رہا ہے۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ ہر ملک اپنی معاشی حقیقت کے مطابق فیصلے کر رہا تھا، لیکن اس سے عالمی معیشت میں ایک عدم استحکام پیدا ہو رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرضوں کا بوجھ بھی بڑھ رہا تھا۔ جی، عالمی سطح پر عوامی قرضہ 2023 میں $97 ٹریلین تک پہنچ چکا تھا، اور ترقی پذیر ممالک پر قرض کی ادائیگی کا دباؤ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی آمدنی کا کتنا حصہ اس پر خرچ کر رہے تھے؟ اوسطاً 42%۔ 42%؟ تو پھر تعلیم، صحت اور ترقی کے لیے کیا بچتا ہوگا؟ یہی تو اصل مسئلہ تھا۔ اور اس غیر یقینی صورتحال کا ایک اور اشارہ سونے کی قیمت بھی تھی۔ بالکل،
दिसंबर के आखिर तक सोने की कीमत $4,400 फी ऑन्स की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। जो इस बात की अलामत है कि सरमायाकार अमेरिकी डॉलर जैसे रिवायती महफूज असासों पर एतमाद खो रहे हैं। जी, और हकीकी ठोस चीजों में पनाह ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो दुनिया गैर महफूज हो रही थी, सियासी तकसीम बढ़ रही थी, कर्जों का बोझ था और लोग डॉलर पर एतमाद खो रहे थे। इस सब के बावजूद आलमी स्टॉक मार्केट्स ने नए रिकॉर्ड बनाए। S&P 500 इंडेक्स में तकरीबन 15% इजाफा हुआ। ये कैसे मुमकिन है? और यही 2025 का सबसे बड़ा सबक है। आलमी इस्तेहकाम और मार्केट की कारकर्दगी का ताल्लुक टूट चुका है। टूट चुका है मतलब? पहले ऐसा होता था कि जब दुनिया में कोई बहरान आता था तो मार्केटें गिर जाती थीं, लेकिन अब मार्केटें हकीकी दुनिया के खतरात से लाताल्लुक होकर सिर्फ एक चीज पर शर्त लगा रही हैं, AI का मुस्तकबिल। गोया मार्केट एक अलग ही ख्याली दुनिया में जी रही थी, जिसका ईंधन सिर्फ टेक्नोलॉजी की उम्मीद थी। आप ऐसा कह सकते हैं। और ये मार्केटें जिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ी हैं, वो खुद भी महफूज नहीं था। सही। ये हमें 2025 के एक और अहम महज की तरफ ले जाता है, साइबर सिक्योरिटी। हमारी साइबर सिक्योरिटी की रिपोर्ट में रैंसमवेयर का जिक्र है, जो कि एक तरह का डिजिटल भत्ता है। जी। लेकिन 2025 में ये मजीद खतरनाक हो गया था। जी, अब हमलावर डबल एक्सटॉर्शन की हिकमत अमली इस्तेमाल कर रहे हैं। डबल एक्सटॉर्शन? यानी वो आपका डेटा सिर्फ इनक्रिप्ट नहीं करते बल्कि उसे चोरी भी कर लेते हैं। फिर वो धमकी देते हैं कि अगर भत्ता ना दिया गया तो वो इस सेंसिटिव डेटा को ऑनलाइन लीक कर देंगे। इससे तो कंपनियों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता होगा। जी, क्योंकि अब सिर्फ कारोबार का नहीं बल्कि साख्त का भी सवाल होता है। और इससे भी ज्यादा खौफनाक मुस्तकबिल के खतरात हैं। रिपोर्ट में क्वांटम कंप्यूटिंग के खतरे का जिक्र है। ये एक तवील मुद्दती खतरा है जिसकी तैयारी आज से करनी होगी। मुस्तकबिल में क्वांटम कंप्यूटर्स इतने ताकतवर होंगे कि वो आज की बेहतरीन एन्क्रिप्शन को सेकंडों में तोड़ सकेंगे। अच्छा। इसीलिए हमला आवर हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर की हिकमत अमली अपना रहे हैं। यानी अभी डेटा चुराओ, बाद में डिक्रिप्ट करो। बिल्कुल। ये तो डिजिटल दुनिया के डाकू हैं जो आज तिजोरियां चुरा रहे हैं इस उम्मीद पर कि 10 साल बाद उन्हें खोलने की चाबी मिल जाएगी। जी, ये बहुत ही अजीब और खौफनाक सोच है, लेकिन ये हकीकत है। वो आज बड़ी तादाद में इनक्रिप्टेड हुकूमती, मालियाती और ज़ाती डेटा चोरी कर रहे हैं, इस उम्मीद पर कि चंद साल बाद जब क्वांटम कंप्यूटर्स दस्तयाब होंगे तो वो उसे आसानी से डिक्रिप्ट कर लेंगे। जी। और शायद 2025 का सबसे बड़ा डिजिटल धचका सप्लाई चेन पर हमला था। सही। इसने ये दिखाया कि हमारी दुनिया कितनी नाजुक हो चुकी है। बिल्कुल। रिपोर्ट में एक बड़े आलमी सप्लाई चेन हमले का जिक्र है जिसने एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए हजारों कंपनियों को मुतासिर किया। इसने ये साबित किया कि आप खुद कितने ही महफूज क्यों ना हो, अगर आपकी सप्लाई चेन में एक भी कमजोर कड़ी है तो पूरा निजाम खतरे में है। जी, इसके जवाब में अब कंपनियां जीरो ट्रस्ट का मॉडल अपना रही हैं। जीरो ट्रस्ट, ये क्या है? इसका बुनियादी उसूल ये है कि कभी भरोसा ना करो, हमेशा तस्दीक करो। अच्छा। यानी नेटवर्क के अंदर या बाहर किसी भी सारिफ या डिवाइस पर पहले से भरोसा नहीं किया जाता। हर रसाई की दरखास्त की सख्ती से तस्दीक की जाती है, चाहे वो आपके सीईओ की ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल। तो जब हम 2025 पर नजर डालते हैं तो हमें एक ऐसी तस्वीर नजर आती है जो बैकवक्त बहुत रोशन और बहुत तारीख है। ये तजादात का साल था। एक तरफ AI की बेपनाह तरक्की ने हमें उम्मीद दिलाई कि हम बड़ी से बड़ी मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। ऐसा लगा जैसे इंसानियत एक नई सुबह की दहलीज पर है। जी। और दूसरी तरफ आलमी अमन में कमी, सियासी तकसीम और माशी गैर यकीनी सूरत हाल ने दुनिया को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया। ऐसा लगा जैसे हम एक तारीख दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारे ज़राए दो ताकतवर और मुखालिफ कुव्वतों की निशानदेही करते हैं। जी, एक तरफ AI जैसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया को जोड़ने और तरक्की देने का वादा करती है, और दूसरी तरफ सियासी और माशी कुव्वतें हैं जो दुनिया को तकसीम और अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रही हैं। तो हम सामीन के लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं। जब हम 2026 में कदम रख रहे हैं तो इनमें से कौन सी कुव्वत हमारे मुस्तकबिल का तयन करेगी? क्या टेक्नोलॉजी की जोड़ने की ताकत आलमी तकसीम पर काबू पा लेगी, या ये तकसीम उन सिस्टम्स को ही तोड़ देगी जिन पर हमारी नई टेक्नोलॉजीज का इन्हिसार है?